حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی اطاعت اور فرما برداری قرار دیا ہے۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو بھی میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، گویا اس نے صرف میرے محبوب کی ہی نہیں بلکہ میری خدا کی بھی اطاعت کی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کا حکم دیا، ساتھ اپنے محبوب کریم کی فرما برداری کا حکم دیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں پہ وعید سنائی ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ ماننے والوں پر بھی وعید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ گویا جہاں کہیں بھی مالک کائنات نے یہ ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ ورسولہ احق ان یردوہ، کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم انہیں راضی کرو۔ یہاں پہ دو ہستیوں کا ذکر ہوا، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا اس میں گرامی ذکر فرمایا، ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ اور عربی گرامر کا یہ قانون ہے کہ اگر نام دو ہوں، چیزیں دو ہوں، تو ان کی طرف دو ہی ضمیریں لوٹائی جاتی ہیں، لیکن مالک کائنات نے اس آیت کریمہ میں ضمیریں دو نہیں بلکہ واحد ضمیر کا ذکر کیا اور فرمایا ان یردوہ۔ اس میں ہو ضمیر جو ہے یہ واحد کے لیے ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور منشا یہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر کوئی اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ کو راضی کرنے سے اس کا محبوب بھی راضی ہو جائیں گے۔ اگر کوئی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہے گا تو حضور کی رضا سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔